बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राजा अनीस। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, इस पे हम बात करेंगे। हम इससे पहले भी प्रोग्राम में इस पे बात कर चुके हैं। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में एक इशू को हाईलाइट किया था कि इस तमाम क्राइसिस में जब वहाँ पे वार जोन था, हमारी PIA ने, हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया और तकरीबन 7,000 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया, एवैक्यूएट किया और पाकिस्तान लेकर आए। उस वक्त लेकर आए जब बाकी दुनिया की एयरलाइंस वहाँ पे नहीं जा रही थी, वहाँ फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी। हमारी PIA ने, हमारे पायलट्स ने बड़ा अहम रोल प्ले किया, हमारा इमेज बेहतर किया, PIA का इमेज बेहतर किया, हमारे मुल्क का इमेज बेहतर किया। इस पे हमने लास्ट टाइम बात की थी और यकीनन आपको पता है कि जो PIA के कैप्टन थे, कैप्टन मकसूद बिजरानी साहब, उनका बड़ा रोल था। उन्होंने फ़्लाइट टेक ऑफ की वहाँ से और उसको इस्लामाबाद लेकर आए इतने ख़तरनाक हालत में। इस वक्त वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। मैं चाहूँगा कि मैं उनसे बात करूँ। मकसूद बिजरानी साहब, कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कैप्टन मकसूद बिजरानी, अस्सलाम वालेकुम। मैं राजा अनीस बात कर। ठीक है, मकसूद बिजरानी साहब अभी हमारे साथ लाइन पे हैं, उनकी लाइन ऑफ होगी। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराता हूँ। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं ज़बरदस्त शख्सियत है जो आज इस तमाम इशूज़ के ऊपर बात करें। किसी तारुफ के मोहताज हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका इंट्रो करा देता हूँ। सीनियर बिजनेस लीडर हैं, बिजनेस कम्युनिटी को लीड करते हैं, FPCCI के नायब सदर रह चुके हैं, यमन के सीनियर नायब सदर रह चुके हैं और यमन के एजाजी कौंसल हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिर्जा इख्तियार बेग साहब। सर वेलकम कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ हमारी दूसरी शख्सियत मौजूद, आप भी बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और सीमेंट इंडस्ट्री में बड़ा जाना पहचाना नाम है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, मुख्तलिफ किताबों के आप राइटर भी हैं, जनाब फजल करीम दादा भाई। सर आपको वेलकम कहते हैं। फजल करीम साहब भी एवरी कोस्ट के आज़ादी कौंसिल जनरल हैं। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इख्तियार बेग साहब से मैं पूछना चाहूँगा अफगानिस्तान के हवाले से, जो 15 अगस्त को तालिबान ने वहाँ टेक ओवर किया, आज तकरीबन 18-20 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उनकी इंटरम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं हुई है। तो क्या वजह है? कोई इंटरनेशनल प्रेशर है या कोई उनके इंटरनल इशूज़ हैं? लास्ट फ्राइडे भी उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लेंगे। जी, बहुत अहम सवाल है आपका राजा साहब। पहली चीज़ तो ये है कि पूरी दुनिया की नज़रें नई अफगान गवर्नमेंट की तरफ लगी हुई कि किस तरह की गवर्नमेंट ये फॉर्म करते हैं और उनका लाहेअमल पूरा का पूरा दारोमदार है कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट अगर है, उसमें मॉडरेट लोग हैं, तमाम फिक्शन की नुमाइंदगी है, जो ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारा हैं, पश्तून हैं, तो फिर दुनिया का एक रिएक्शन दूसरा होगा। लेकिन अगर आपने देखा है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनती और यही अपने लोगों को इन्होंने वजारतें बांट दी और नुमाइंदगी नेशनल बेसिस पे नहीं है, तो दुनिया की अप्रोच दूसरी हो जाएगी। एक चीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मुझसे पूछें जी मेरा क्या रवैया, आपके लिए मैं बोलूँगा जी पहले आप हुकूमत बना के दिखाएं, फिर हम आपको बतलाएंगे हम एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। अब इस हुकूमत में फ्राइडे को उन्होंने ऐलान किया था कि नमाज के बाद नई हुकूमत का ऐलान करेंगे और पूरी दुनिया की एजेंसीज जो हैं वो वेट कर रही थी, उनके स्पोक पर्सन के साथ रब्ते थे, लेकिन आखिर में उन्होंने 3 दिन के लिए उसको मौखर कर दिया। सवाल ये होता है कि मौखर क्यों किया गया? देखिए, हमें तालिबान की कंपोजिशन को स्टडी करना पड़ेगा। इस वक्त तालिबान में 2 ग्रुप्स, एक ग्रुप है जंगजू जिसका काम है खत्म कर देना, जिहाद, अल्लाह अकबर करके आज उसने दिखा दिया पूरी दुनिया को कि दुनिया की मोस्ट मॉडर्न फौज और नेटोज अलाइज को किस तरह से भागना पड़ा कि वो बैक कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सा और टाइम दे दो अपना सामान समेटने के वापस जाने के लिए। तो एक तो जंगजू है, दूसरा इसमें इस बार उन्होंने बड़ी समझदारी से सियासतदान लोग भी रखे हैं जो पढ़े लिखे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं। आप देखिए उनकी जो स्पोक पर्सन बड़ी मेच्योर्ड बातें करते हैं, कोई लूज टॉक नहीं की, वो बातें करते हैं ख्वातीन को भी हम हिस्सा देंगे, ख्वातीन की भी नुमाइंदगी होगी, ख्वातीन टीवी पे भी काम सकती, शरिया के मुताबिक हम जो है वो रिप्रेजेंटेशन देंगे, नुमाइंदगी देंगे। तो वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिनसे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी एक मैसेज जाए। और यही वजह है कि दुनिया का एटीट्यूड बदल रहा है। दुनिया कह रही है कि ये वो तो तालिबान नहीं है जो पहले थे जिसमें अमेरिका ने हमला किया था, ये तो एक बहुत ही सिविलाइज्ड, रिफाइंड, पॉलिश, पढ़े लिखे, मॉडरेट हैं। अब हमने ये देखना है कि ये अगर पूरी अफगान के जितने भी फैक्शन है मौजूद, ट्राइब जितने मौजूद है, सबकी नुमाइंदगी करते हैं,
پہلے والوں میں پشتون تھا ہی نہیں، حالانکہ 50% سے زیادہ تو پشتون ہیں وہاں کے نمائندے. تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا کھٹاکھٹ پھر وہ ایکسپٹ کریں گے طالبان کی حکومت کو. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ابھی انہوں نے حکومت کا اعلان کر دیا اور کچھ ٹرائب کی نمائندگی نہیں ہوئی تو وہاں پہ ریزسٹنس آ جائے گا. پنجشیر میں جیسے ابھی آلریڈی ان کی مذاکرات اس حد تک نہیں پہنچے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں وہاں پہ بھی ہو جائے تاکہ وہ پنجشیر کا جو مین مقصد ہے وہ نیگوسیشن ہے. وہ لڑ نہیں سکتے ان سے، انہوں نے پہلے ہی اس کو محاصرہ کرا ہوا ہے، لیکن وہ اس طرح سے دباؤ ڈال کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں کس حد تک نمائندگی دی جا رہی ہے نئی حکومت میں. تو یہ سب چیزیں اگر سیٹل ہو کے ایک حکومت کا اعلان ہوتا ہے جس میں سب کی نمائندگی ہو، سب کے منہ بند ہو جائیں، تو دنیا کو ایک بڑا پازیٹیو میسج جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے، کیونکہ حکومت بنانے کے بعد کہ جو مسائل ہیں وہ میں 2-3 بتلا دوں جو بہت بہت سنگین ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت بنانے کے بعد ان کے پاس مالی کوئی ریسورسز نہیں ہے. ان کے $10 بلین جو امریکہ کے پاس نیو یارک کے بینکوں میں تھے وہ فریز ہو چکے. ایڈ کوئی نہیں آ رہی. ابھی یہ برطانیہ کے آئے ہوئے تھے فورن سیکرٹری، انہوں نے بھی کچھ ایڈ کا اعلان نہیں کیا. اور نہ ابھی اسائلم کی بات یورپ کر رہا ہے، بلکہ یورپ نے تو بیان دے دیا کہ ہم 27 ممالک کوئی بھی افغان ریفیوجیز کو پناہ نہیں دیں گی. اور امریکہ نے امداد کے ساتھ ساتھ $10 بلین جو ان کی پونجی تھی اس کو بھی دبا دیا. اب یہ کس طرح سے حکومت چلائیں گے؟ فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ ان کے پاس ایک امید ہے اور وہ امید ہے چائنا. ہر طرف اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اس وقت مدد کرے، اور یقیناً چائنا آئے گا کیونکہ نیا بلاک جو بن رہا ہے اس میں چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے اور پاکستان ہے. ان کی طرف سے ہے امریکہ، یورپین یونین جس کو نیٹو الائز ہے، انڈیا ایز ویل، انڈیا، بھارت. اب یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تقریباً ابھی جنرل فیض آج گئے ہیں افغانستان میں، اور جنرل فیض کا جانا اس بات کی تقویت دیتا ہے کہ وہاں کی جو طالبان ہیں یا فوج ہیں اس میں پاکستان کا اثر رسوخ ہے. وہ پاکستان کی بات مانتے ہیں. پاکستان نے دوحہ ایگریمنٹ میں جو سائن ہوا تھا امریکہ کے ساتھ بہت مدد کی ہے ان کی. وہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے جس کے روپ سے بھی طے کیا تھا کہ یہ امریکن اور نیٹو کس ڈیٹ تک نکل جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی شکست جو ہے وہ ہوئی ہے انڈیا کی بھارت کی. $3 بلین کا انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ اس کا، 7-8 کونسلیٹ اس کے، اور آج وہ کونسلیٹ بند کر کے جا رہے ہیں. پاکستان کی فتح یہ ہوئی ہے کہ پاکستانی جہاز اب بھی 7,600 انہوں نے فورنرز کو اور پاکستانیز کو وہاں سے انخلا کیا ہے. زبردست کام اور ان حالات میں کیا ہے کہ جب وہاں جو کنٹرول ٹاور تھا وہ زیرو ہو گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ خود اپنے ڈیسیجن کریں، ہم آپ کو کوئی رہنمائی نہیں کر سکتے. تو یہ PIA کا بہت اچھا میز دنیا میں گیا ہے. اور کل وہ جو برٹش وزیر خارجہ آئے تھے انہوں نے پاکستان کی یہ جو خدمات ہیں جس میں انہوں نے فورنرز کو انخلا کرا کے محفوظ مقام پہ پہنچایا ہے، بہت اپریشیٹ. ٹھیک ہے بیگ صاحب، میں آپ سے دوبارہ جوائن کروں گا. فضل کریم دادا بھائی، آپ سینئر بزنس کمیونٹی سے تعلق ہیں، بزنس کا بڑا تجربہ ہے، آپ کو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے. کتنا ضروری ہے افغانستان کا استحکام اس پورے خطے کے استحکام کے لیے اور بزنس کے لیے کہ وہاں پہ استحکام ہوگا تو اس پورے خطے میں جس طرح کے اختیار بیگ صاحب نے کہا ایک بلاک بن رہا ہے رشیا، چائنا، پاکستان، ایران کا، تو کتنا ہمیں بھی کتنا بینیفٹ ملے گا اس تمام لوگوں کو؟ اور کیا ان لوگوں کو ابھی افغانستان کی مدد کرنی چاہیے؟ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے اکاؤنٹس فریز ہو گئے، ان کے پاس ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے پیسے نہیں ہیں، سیلریز کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں راجہ صاحب، میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک تھوڑی سی بات ایڈ کروں گا جو اختیار صاحب نے فرمایا. جو جمعے کو حکومت بننی تھی اور جو وہ ڈیلے ہوا، آپ کو یہ آج آپ صبح سے دیکھ رہے ہوں گے، کل رات سے بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ پنجشیر جو ہے اس پہ بھی ان نے اپنا فٹ ہولڈ اسٹرانگ کر لیا اور اس کو ٹیک اوور کرنے کی بھی خبریں چل رہی تھیں. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہر پارٹی کو آن بورڈ لینا. یہ بھی دوحہ ایگریمنٹ کا ایک بہت بڑا ہے. آل انکلوسیو ورڈ وہ یوز کرتے ہیں. آل انکلوسیو میں ہر ایک آدمی کی ریپرزنٹیشن کا وہ کر رہے تھے. اب پنجشیر سے ان کو ریزسٹیوٹی آ رہی تھی، وہ تو ان کے وجود کو ہی ماننے کو تیار نہیں تھے.
تو یہ جو ڈیلے ہوا تھا وہ یہی ہے کہ فائٹنگ وہاں پہ جو تھی یا نیگوسیشن یا فائٹنگ جو بھی کہہ لیں، بہرحال اس کی اب رپورٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ پنشیر بھی اس پہ بھی کنٹرول ان کا اسٹیبلش ہو چکا ہے. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ ٹریڈ کتنی معنی رکھتی ہے یا پیسفل افغانستان جو ہے. دیکھیں یہ تو بنیادی بات ہے کہ پاکستان نے اگر اس پورے وار میں اگر سب سے زیادہ کسی ملک کی قربانی ہوئی ہے تو وہ پاکستان کے قربانی ہوئی ہے. ہم نے 85 شہادتیں 85,000 شہادتیں ہم نے لی ہیں. ہمارا اکنامی کو اس وار کے اندر اس 20 سال میں $152 بلین کا نقصان ہوا ہے. اس کے باوجود بھی جب ہمارے بارڈر پورس تھے ہم نے بارڈر کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ روکا نہیں، کیونکہ یہاں سے امداد جاتی تھی، یہاں سے گڈز جاتے تھے. آج بھی جب یہاں پہ انریسٹ تھی اور پوری دنیا اس کو چھوڑ کے جس طرح بھاگی ہے، پاکستان نے اپنا بارڈر کلوز نہیں رکھا، پیورلی اینڈ پیورلی آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز، اور ٹریڈ ہوتی رہے، وہاں پہ اشیاء جاتی رہے. تو اس کی جو امپورٹنس ہے ٹریڈ کی وہ بہت ضروری ہے. اس وقت جیسے بیگ صاحب نے ہائی لائٹ کیا کہ ان کے اکاؤنٹس فریز کیے گئے، میں اس پہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ورلڈ کو آنا چاہیے مدد کے لیے. انسٹیڈ آف فریزنگ and instead of putting do more is like tomorrow which never comes. پاکستان نے 85,000 قربانی دی. 9/11 pales before in comparison اگر آپ ہماری شہادتیں اور ہماری قربانی دیکھیں. ٹھیک ہے نا جی. پھر بھی کہتے ہیں ڈو مور، تو ڈو مور تو آپ کرتے رہیں گے، کسی کو آپ دیوار سے لگاؤ گے سامنے سے ریئیکشن تو آئے گا. دس از دا ٹائم دیٹ دا ورلڈ شوڈ گیدر ٹو سپورٹ دیم. اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں، اس میں جو پہلے لیڈ لے گا اس میں جو ہے وہ ان کو اپنا فرینڈلی کنٹری مانیں گے، بیکاز اس وقت ان کو فائنینشیلز اس کی ضرورت ہے. اور اگر فائنینشیل سپورٹ نہیں ہوگی تو ہسٹری از ایویڈنٹ فرام دا فیکٹ کہ پھر وہ منشیات ایکسپورٹ چیزیں اور پھر یہ ایک قسم کا ٹرموائل دوبارہ شروع ہوگا. تو لہٰذا دس از ویری امپورٹنٹ کہ اس وقت ہمارے کو پورے اس خطے کو افغانستان کو اکنامکلی سپورٹ کرنا چاہیے. جی اختیار بیگ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو فضل میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس حکم کو ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے. ٹھیک ہے. جب پاکستان ریکگنائز کر لیتا ہے افغان کی جو نئی اسلامی امارات ہیں تو پھر ہم جیب میں بھی ہاتھ ڈالیں گے، یونائٹڈ نیشن کے ممبر بنانے کے لیے بھی ہم آواز اٹھائیں گے. تو پہلا اسٹیج ہے دنیا کے ان ممالک کا جو طالبان کی طرف سافٹ کارنر رکھتی ہیں، جو سمجھتی ہیں یہ طالبان پہلے والے طالبان سے بالکل مختلف ہیں اور یہ دوحہ ایگریمنٹ کے مطابق انکلوسیو گورنمنٹ بنا کے رائٹس دے کے خواتین کے رائٹس کا احترام کرتے ہوئے حکومت بنا رہے ہیں جس میں تمام ٹرائبس کی ریپرزنٹیشن ہے، تو وہ پہ تسلیم کریں گی اور پھر مدد کا ریفیوجیز کا سلسلہ شروع ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں حکومت بنی، حکومت ایک میسج بھیجے گی کہ یہ کس طرح کی حکومت ہے. اگر اس میں سب ٹرائب شامل ہیں تو بڑا واضح اور اچھا میسج جائے گا کہ دوحہ ایگریمنٹ میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ انکلوسیو گورنمنٹ آپ نے بنانی، آپ نے اٹیک نہیں کرنا ہے امریکن جو جا رہے ہوں گے، آپ نے ناٹوز کے اوپر، تو ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا اٹیک نہیں کیا ہے. اس ایگریمنٹ کی پاسداری ہو رہی ہے. اب دیکھیں معاشی طور پہ جو مسائل ہیں، پاکستان کا جو لنک ہے اس سے ہم بڑا خوش ہو رہے ہیں، خوش ہونا بھی چاہیے کیونکہ انڈیا کی بدترین شکست ہے اور انڈیا کی شکست ہماری ہمیشہ سے فتح رہی ہے جذباتی طور پر. لیکن امریکہ کو آپ جو دوسرے بلاک میں ڈالا ابھی، جیسے میں نہیں کہا تھا، وہ اتنا آسان نہیں ہے پاکستان کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی FATF کا ہمارا کیس چل رہا ہے جس میں 27 میں سے ہم نے 26 شرائط پورے کر لی. ایک شرائط نہ ہونے پہ گرے لسٹ میں انہوں نے ہم کو رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بارڈر لائن اس کی بات کی ہے ہم نے کل، جو برطانیہ کے وزیر خارجہ تھے کہ جی ہمیں آپ اس گریٹ لسٹ نکالیں. ہم نے اتنے اقدامات کیے ہیں منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے، دہشت گرد فائنینسنگ کو روکنے کے لیے. دوسری GSP+ ایک مراد دی تھی ہم کو 27 ممالک نے یورپ کی، ڈیوٹی فری ایکسپورٹ ٹو یورپ، 10% ڈیوٹی کم ہو گئی تھی. اس سے ہماری ایکسپورٹ 5 سالوں میں ماشاءاللہ $5-6 بلین کی بڑھی. اب انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس آپ کے یہاں توہین رسالت کے جو قوانین ہیں اس کو غلط سے استعمال کیا جا رہا ہے. اور ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ ایک ریزولوشن پاس ہوا ہے یورپین یونین میں کہ پاکستان سے یہ مراد واپس لے لی جائے. وہ مراد ہمارے واپس ہونا ہمارے ایکسپورٹ میں بہت بری طرح سے ایک اثر ڈالے گا. وہ بھی
अंकिल सैम की निगाहें देख के उन्होंने और यूरोप ने फैसला करना है, लिहाजा वो भी ध्यान में रखें। IMF वर्ल्ड बैंक के साथ हम रोज रोज जा रहे हैं, ठीक है, IMF के प्रोग्राम में अभी उन्होंने 2.8 बिलियन दिया है, उसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर जो हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अमेरिकन यूरोपियन है। ये सब चीजें वो चीजें हैं कि आपने ये भी नहीं देखना है कि हम जज्बात में होके इतना ज्यादा सपोर्ट करें कि जो बड़े प्लेयर हैं अंकिल सैम को नाराज कर लें, और ये सब चीजें अगर हमारी सैंक्शन भी लगा सकता है वो किसी चीज पे ये साबित करके कि ISI ने जो है ये सपोर्ट किया है जंगजू तालिबान को। तो हमें बहुत सोच समझ के जज्बाती हुए बगैर चलना है कि हमारा जो देखिए अमेरिका सबसे बड़ी ट्रेड हमारी एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल की वो अमेरिका के साथ है और रशिया के साथ नहीं है, ठीक है। लिहाजा आपने उनके कंसर्न को भी रखना है। अब आइए जो हमारे जो अफगानी करेंसी है, अफगानी करेंसी इस वक्त 50% वैल्यू गिर गई है उसकी और वो गिरती जा रही है, और ये नॉर्मल बात है क्योंकि इनफ्लो जब नहीं हो रहा है, डॉलर नहीं आ रहे, अफगानी करेंसी की एक्सपोर्ट नहीं हो रही, मदद नहीं मिल रही, तो उसकी कीमत जो है जैसे पाकिस्तानी करेंसी होती है वो डिवैल्यू होती जाती है। आपके लिए वहां पे महंगाई का तूफान हो गया है क्योंकि जब करेंसी डिवैल्यू होगी तो हर चीज जो इंपोर्ट करेंगे आप, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो महंगी हो गई है, चीजें मिल नहीं रही, लोगों की सताहत से बाहर हैं। अब लोग ये कह रहे थे कि 20 साल इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया, ये हुकूमत करेगी हमारे लिए। अब इस हुकूमत के बारे में सवालिया निशान उनका उठ गया है कि भाई ये तो अभी आए नहीं है, तो 30% महंगाई हो गई है, अफगानी करेंसी इतने का हो गया। ये सब अंदरूनी मसाइल हैं जो नए गवर्नमेंट ने फेस करने हैं, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक स्टेबल अफगानिस्तान बहुत जरूरी है। लिहाजा हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम अफगानिस्तान को स्टेबल करें अपने रहनुमाई से, अपनी मदद से, उस इंटरनेशनल फोरम पे अपनी आवाज़ उठा के, कि अगर कहीं पे वो इतनी मौसर आवाज़ नहीं उठा सकता तो पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, हमें उठा के, और हमें हमेशा ही पाकिस्तान ने मदद की, हमेशा की है, हमें ये साबित करना है कि अफगानिस्तान को अब वक्त ज़रूरत है, जैसे फजल भाई ने कहा। और इस वक्त अगर आपने इसको नहीं करा तो ये अंदर की जो ग्रुप्स हैं ये जो हुकूमत बना के और एक इस्तेकाम लाने की बात कर रहे हैं, ये अपने मुश्किल हो मकसद में कामयाब नहीं हो सके। ठीक है, मैं फजल करीम साहब आपसे पूछना चाहूँगा, तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि वो भी अगर CPEC में शामिल उनको भी कर लिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से जो गैस की पाइपलाइन जा रही है उसमें उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान और चाइना को उनको फॉलो करना चाहिए, लब्बैक कहना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि मैं बेग साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेते हुए चलता हूँ। जहाँ तक बात है ना रिकग्निशन की, रिकग्नाइज तो इनको एज द मेजर स्टेक होल्डर दोहा एग्रीमेंट में लोग कर चुके हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी कर चुकी है। अभी भी कल आप डोमिनिक रब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उसने 386 मिलियन पाउंड का प्लेज किया है थ्रू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। वो तालिबान को नहीं देना चाह रहे बट उनके थ्रू वहां मदद करना चाह रहे हैं। तो ये पोजीशन तो स्टेटेड है और हाईलाइटेड है, ठीक है ना। अब फॉर्मल रिकग्निशन की बात है, वो रिकग्निशन में देखें दो चीज दुनिया को समझने की बहुत जरूरी ये पॉइंट है कि देखें तालिबान का एक अपनी थिंकिंग है, एक उनकी कल्चर है। आप अगर वेस्ट ये सोचे, मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं होना चाहिए, लेट मी क्लैरिफाई ऑन दिस एम्पली, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, बट अगर आप बोलो कि ऑल ऑफ अ सडन वो वेस्ट वाली थिंकिंग लाकर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो कर लें, तो डेमोक्रेसी इज एन आर्ट ऑफ लिविंग ऑफ एन एजुकेटेड सोसाइटी, इट टेक्स टाइम जी, इवॉल्व होती है। तो तालिबान को पूरी कोशिश करनी चाहिए और सिंसियर एफर्ट करने चाहिए, बट वर्ल्ड को भी थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। ब्रेक के बाद मैं आपके पास दोबारा जाऊंगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम फजल करीम ज़ादा भाई साहब से बात कर रहे थे। सर, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। मैंने जिक्र किया था कि जो CPEC में वो शामिल होना चाहते हैं, देखिए एक अच्छा उनकी तरफ से ये एक प्रपोजल है। व्हाई नॉट, दे वांट टू बी नाउ पोर्ट्रेड देमसेल्फ एज एन इकोनॉमिक पार्टनर्स आल्सो इन द वर्ल्ड पीस और डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया। तो अब इसको देखना पड़ेगा, इसकी बड़ी मॉडलिटीज हैं कि CPEC में उनका कितने हद तक रोल हो सकता है। ठीक है, वहां से पैसेज तो आ रहा है सारा, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, बट दिस नीड्स टू बी फर्दर डिलिबरेटेड और हाउ द ग्राउंड इवेंट्स टेक्स प्लेस उसको भी देखना पड़ेगा।
جہاں تک اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کروں گا، جیسے کل ایک فنڈ کا میں نے بتایا تھا جو اناؤنس کیا کہ یو کے کی طرف سے، اس میں بتایا گیا کہ 30 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ان ممالک کو بھی دیا جائے گا جن نے یہ ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا، جس میں پاکستان بھی ایک ہے. تو اچھی بات ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان از دا سنگل کنٹری جس میں سب سے بڑی ایویکویشن ہوئی ہے، اور ہمارے پائلٹس نے، جس کو میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا، کہ جو رول پلے کیا تھا، جس پہ میرے خیال سے پریزیڈنٹ صاحب نے کوئی تمغے کا بھی اعلان کیا دینے کا، کوئی گولڈ میڈل، یہ بہت خوشائن بات ہے یہ بہت. تو دیکھیں، اور ہم نے اتنے لوگوں کو وہاں پہ رکھا. اس میں بھی میں ایک بات سجیسٹ کروں گا کہ ان کو ایکسٹرنلی ڈسپلیس پیپل کہا جائے ایٹ دا مومنٹ، کیونکہ اگر ہم نے پہلے بھی 4 ملین ریفیوجیز کو رکھا تھا، اور وہ پھر ایک اکنامی پہ بھی برڈن آتا ہے، چیزیں آتی ہیں، آلریڈی فریجائل اکنامی ہے، تو ان کو ایز این ایکسٹرنلی ڈسپلیس پیپل بھی کہا جائے تو وہ مناسب رہے گا. یہ انٹرنیشنل قوانین کے تحت یہ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ڈیزائر ہے ان کا سی پیک کے اندر شامل ہونے کا، تو وہ ایک روٹ تو بنتا ہے افغانستان سے، پورا یہ جو اوپر سے آ رہا ہے، تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے. جی، اس وقت ہمارے درمیان ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں کیپٹن مقصود بجرانی صاحب. السلام علیکم کیپٹن مقصود صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام. آپ کی آ رہی؟ میری آ رہی ہے؟ راجہ انیس بات کروں بلا تکلف. سر خیریت سے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. فساد آپ سر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو پی آئی اے کو پوری نیشنز کی طرف سے، کہ آپ نے پاکستان کا وقار بلند کیا، بہت بہادری کا کام کیا، اور صدر مملکت نے آپ کے لیے گولڈ میڈل کی اناؤنسمنٹ کی ہے. ہماری طرف سے آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کے کو پائلٹ اور جو تمام جہاز کا کریو ہوتا ہے اس کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ سر. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اتنے مشکل حالات میں جب وار زون تھا اور وہاں پہ کوئی فلائٹس اویلیبل نہیں تھی، آپ نے اتنی بہادری کے ساتھ لوگوں کو ریسکیو کیا، ایویکویٹ کیا، پاکستان لے کر آئے، تو کیا احساسات تھے اس وقت آپ کے ذہن میں؟ کیا جذبات تھے، کیا خیالات تھے؟ سب سے پہلے تو میں یہی بات کروں گا، میں یہی چیز پڑھوں گا، استغفر اللہ. ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اور انہوں نے ہی ہمارے دلوں میں بات ڈالی، ہمارے دماغوں میں بات ڈالی کہ ہم یہ چیز کر پائے. اور سب سے پہلے تو یہ اٹ واز اے ٹیم ورک آف ٹوٹل فلائٹ کرو اینڈ کیبن کرو اینڈ مینجمنٹ ٹیم آف پی آئی اے، جو کہ ہم اس ڈیسیشن کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم وہاں سے باحفاظت ٹیک آف کر کے اور اسلام آباد پہنچ گئے. اور مجھے اپنی ذات سے زیادہ خوشی اس بات پہ ہے کہ پاکستان اور پی آئی اے اور پاکستان کے تمام پائلٹس، چاہے وہ کسی بھی ایئر لائن سے ہوں یا جنرل ایویشن سے ہوں یا ایئر فورس سے ہوں، ان کا نام اور ان کا وقار دنیا میں بلند ہوا. اب بالکل ان حالات میں جب یورپ میں، اور آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ وہ کبھی پاکستانی ایئر کرافٹ کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، کبھی پاکستانی پائلٹس کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، ان حالات میں پی آئی اے نے بڑا زبردست رول پلے کیا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں ہمارے صدر صاحب نے، ہمارے پرائم منسٹر نے اور وزیر خارجہ نے بھی اس کو ایکنالج کیا کہ پی آئی اے، ایون جو برٹش کے فارن منسٹر آئے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ پی آئی اے نے کافی لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا اور بڑا زبردست رول پلے، ایک بڑا اچھا میسج کیا ہماری طرف سے. جی یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایکنالج کیا گیا. اور خاص طور پہ جو ایویشن کے جو سیکٹرز تھے، اسپیشلی جو ہمارے کنسورشیم ہے آئی فیلپا کے نام سے، انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایئر لائن پائلٹس ایسوسیشن، تقریباً 121 ممالک شامل ہیں. ہمیں ان کی طرف سے بھی اپریسیشن لیٹرز ملا ہے، اور تمام بلاکس کے اوپر، اور یورپ میں ہو، ای یو کے ممالک ہو، ویسٹ ہو، ایسٹ ہو، مڈل ایسٹ ہو، سبھی جگہوں پہ ہمیں ریکگنائز کیا گیا. جی اچھا سر، ہمارے بتائیے فیوچر ایفرٹس میں، کو اور ہمارے پروفیشنل. جی فیوچر میں یہ بتائیے افغانستان کا روٹ کیسا ہے پاکستان کے لیے، کہ وہاں مزید ڈیولپمنٹ جیسے ہو رہی ہے، طالبان حکومت بنانے جا رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں بہتر رہے گا آنے والے وقت میں؟ جی بالکل. یہاں سے دیکھیں، میں 2003 سے لگ بھگ 737 کے زمانے سے آپریٹ کر رہا ہوں وہاں پہ، جب میں کو پائلٹ تھا، اور تب سے لے کے اب تک ہم جا رہے ہیں. اچھا انفراسٹرکچر تو ان کا کافی حد تک الخدمت فاؤنڈیشن. جی پلیز مقصود بجرانی صاحب آپ کیری آن کریں. جی وہاں پہ انفراسٹرکچر انہوں نے مطلب اسٹیبلش کر لیا تھا، اور ان کا ایئرپورٹ بھی کافی اپ گریڈ ہوا ہوا تھا، جس کے اندر جہاز جب پارک ہوتا تھا تو ان کو پراپر جیٹیز لگتی تھی. ورنہ پہلے یہ
کوئی فیسلٹی نہیں تھی, سو مچ ہو کہ وہاں پہ کوئی نیویگیشنل ایڈ بھی نہیں لگا ہوا تھا. اب تو انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم لگا ہوا تھا, کیٹیگری 1 پراپر اپروچز تھیں, اور ہم ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں کہ جی RMP روٹس ہیں وہاں پہ, اور پراپر ڈپارچر سے جو کہ مڈل ایسٹ کی ایئر لائنس بھی وہاں پہ آپریٹ ہونا شروع ہو گئی. جی کیپٹن مقصود بجانی صاحب, ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ کو, آپ کے کو پائلٹ کو, تمام ایئر کرو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. جی اختیار بیگ صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسے کہ ہم ابھی بزنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے افغانستان کی, ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی بڑی ہیوی انویسٹمنٹ تھی وہاں پہ, اب جبکہ ان کی انویسٹمنٹ ڈوب چکی ہے, کورونا پیٹنا لگا ہوا ہے, اور اس کے باوجود وہ ابھی بھی پاکستان کو ہی بلیم دے رہے ہیں, اور ایک پراکسی وار انہوں نے لگائی ہوئی ہے. وہ تو دیں گے, کیونکہ دیکھیں افغانستان کے ساتھ ہمارا ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ تھا, کیونکہ افغانستان کی کوئی پورٹ نہیں ہے, سمندری پورٹ نہیں ہے, تو ایسے ممالک جن کی پورٹ نہیں ہوتی وہ آپ کے پڑوسی ہیں, انہیں ٹرانزٹ ایگریمنٹ کے تحت آپ کے ملک کے ذریعے تجارت کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو پاکستان نے ٹرانزٹ ایگریمنٹ سائن کیا تھا, اور 2017 میں ہماری ٹریڈ افغانستان کے ساتھ $2 بلین سالانہ پہنچ گئی تھی. اب یہ کم ہو کے, کیونکہ یہ جو اشرف غنی کی حکومت تھی, ایون کارزائی, دے واز ناٹ پرو پاکستان, بلکہ ایران کی پورٹ پہ کافی بزنس افغانستان سے ایران گیا, اور اب ہماری ٹریڈ 1 بلین رہ گئی, بلکہ اس میں بھی کچھ اور کم ہو گئی. تو یہ ہمارے ساتھ ٹریڈ میں کمی ہو رہی تھی بڑھنے کے بجائے, اور باقی 2-4 بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ رکے ہوئے تھے. مثال کے طور پہ ترخم بارڈر سے اگر آپ دوشنبے جاتے ہیں, جو تاجکستان کا کیپٹل ہے, تو افغانستان کے راستے جانا پڑتا ہے, کیونکہ بیچ میں افغانستان ہے. افغانستان روڈ بنانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا, اس سے 35 کلومیٹر ہے. اس کو اگر یہ بن جائے تو آپ 1 گھنٹے میں سینٹرل ایشین ممالک میں چلے جائیں گے. آپ کو ایک راستہ مل گیا, راہداری مل گئی, ایکسس مل گیا. وہ رکا ہوا تھا تاپی گیس پائپ لائن, جو ترکمنستان, افغانستان, پاکستان اور انڈیا گیس پائپ لائن تھی, اس کی پروگریس کی ایک بڑی وجہ افغانستان میں انسرٹنٹی, افغانستان میں امن امان کی صورتحال تھی. تو میں یہ بات 2-3 مثالیں دے کے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو پاکستان کو افغانستان آپس کی اس ٹریڈ کو بڑھایا جائے جو آدھی ہو گئی ہے. یہ تو آلریڈی ریکارڈ پہ ہے کہ اتنی تھی, اور اس میں ہمیں بھی انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت. دوسری چیز, تاپی گیس پائپ لائن کو خدارہ جلد سے جلد کمپلیٹ کریں, تاکہ گیس جو پاکستان میں شارٹیج ہے وہ ہمیں ترکمنستان سے مل کے اور ہماری گیس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکے. 35 کلومیٹر کی یہ سڑک, جب میں ایک ڈیلیگیشن کو فیڈریشن کے لے کے گیا تھا 100 بزنس مینوں کو چارٹرڈ پلین میں, ادھر مجھے پتا چلا کہ صرف 35 کلومیٹر اگر سڑک بن جاتی ہے تو ہم 1 گھنٹے میں پاکستان سے دوشنبے پہنچ سکتے ہیں, یعنی سینٹرل ایشین پہنچ سکتے ہیں. لیکن افغانستان کی وجہ سے وہ رکی ہوئی تھی. یہ سب وہ چیزیں اللہ نے چاہا کہ جب حالات نارمل ہوں گے انشاءاللہ تو ہم ان کو ترجیحات کی بنیاد پہ اٹینڈ کریں گے, اور یہ پاکستان اور افغانستان میں تجارت کا اور سرمایہ کاری کا ایک نیا باب کھولے گا. اور سی پیک میں بھی وہ لوگ بہت انٹرسٹڈ ہیں, وہ سی پیک کا بھی حصہ بنیں گے, کیونکہ سینٹرل ایشین کی پاکستان کے ساتھ تجارت ان کے حق میں بھی ہے اور ہمارے حق میں بھی ہے, اور چائنا نے بھی اس کو ویلکم کہا ہے ابھی تک. سر اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر شہاب امام موجود ہیں, میں ان سے بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم شہاب امام صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ جی جی الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی آپ خیریت سے ہیں؟ اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا, بات کریں گے افغان. جی جی آپ اپنا خیال رکھیے گا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, ابھی ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی ٹریڈ کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے. جیسا کہ میں نے اپنے مہمانوں سے پوچھا کہ افغانستان کے ترجمان نے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ سی پیک میں شامل ہونا چاہتے ہیں, چائنا سے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا, تو بڑی خوشی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس طرح کا ہو تو ہمارے لیے بہتر ہوگا؟ جی بالکل بہتر ہوگا. افغانستان کی جو بھی ٹریڈ ہے وہ تو جاتی پاکستان سے ہے, اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو پورا سسٹم ہے وہ پاکستان سے ہی آپریٹ کرتا ہے. اب سی پیک میں آ جائیں گے تو وہ بہت بہتر ہو جائے گا. اور جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان اسٹیبل ہوگا تو یہ پورا خطہ اسٹیبل ہوگا, پاکستان اسٹیبل ہوگا. اور ابھی جو کرنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ افغانستان, پاکستان, چائنا, رشیا, ایران
कतर की, ये एक तरफ है। और रशिया के साथ जितने ये उज्बेकिस्तान और ये ताजिकिस्तान, ये लोग भी साथ हैं, तो ये एक पूरा इकोनॉमिक बेल्ट बन रही है और सीपेक का तो ये इंटीग्रल पार्ट होगा। और जो भी आपको चाइना जाना है, आपको जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाना है, तो वो यहाँ पे रूट अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान अगर पीसफुल है तो रीजन पीसफुल है, रीजन पीसफुल है तो फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो चीजें हैं, टेररिज्म है, काउंटर टेररिज्म है, वो रुकेगा। प्लस ये कि अफगानिस्तान की जो लैंड है वो पाकिस्तान के खिलाफ सेंट्रल नहीं होगी, क्योंकि इंडिया पिछले 8-10 साल 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ हर तरह की साजिशें कर रहा था, अननेसेसरी, अनकॉल फॉर, अनवारंटेड। उसने जो है वो अपने कॉन्सुलेट जनरल खोले हुए थे, कॉन्सुलेट खोली हुई थी, और जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। तो अलहमदुलिल्लाह वो सारे के सारे बंद हो गए और पाकिस्तान में जो बैकयार्ड है वो अलहमदुलिल्लाह सेफ यार्ड हो गया है। और तालिबान, ये जो तालिबान आए हैं, ये मॉडर्न तालिबान है, अंग्रेजी बोल रहे हैं, खवातीन को बात करने की उन्होंने इजाजत दे दी है, किसी किस्म की सेक्टेरियन कोई सेक्टेरियन बात नहीं की है, कोई इतनी बात नहीं की है, उसपे एक साजिश सबको साथ लेके चले हैं। और अभी आप ये देखेंगे काबुल में अब्दुल्ला भी मौजूद है, हामिद करजाई भी मौजूद है, यार भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया शाह इमाम साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। मैं फजल दादा भाई आपसे आखिरी में पूछना चाहता हूँ, हम एक दिन बाद यौम दिफा मना रहे हैं, इस दफ़ा उसको शोहदा के नाम से मंसूब किया गया है कि यौम शोहदा मनाया जाए। हम तमाम शोहदा से, उनके लवाहिकीन से भरपूर इज़हार यकजहती करते हैं, इज़हार अक़ीदत करते हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी, अपनी जानों को कुर्बानियाँ दी हमारे लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 6 सितंबर हमारा डिफेंस डे और इस दफ़ा शोधा डे भी इसको मनाया जा रहा है। मैं पूरी कौम से अपील करूंगा कि ज़िंदा जो कौमें होती हैं वो अपने शोधाओं को खराज तहसीन पेश करते हैं, और हमें भी इस 6 सितंबर को पूरी कौम को एक भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश करना चाहिए हमारे शोधाओं को। आज इनकी कुर्बानी है तो हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं और आज़ाद मुल्क में अपना इज़हार राय कर रहे हैं। और एक बात हमेशा ये रहे कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, और पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। इख्तियार बेग साहब क्या कहना चाहेंगे यौम शोहदा के हवाले से? जी, 6 सितंबर जी एक बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख में, और हमें बड़ा फ़ख्र है अपनी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर। नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, मिलिट्री भी है। और अभी ये जो आपने देखा अफगानिस्तान का अशरफ गनी हुकूमत का फॉल, और वहाँ की फ़ौज ने किस तरह से बग़ैर लड़े हथियार डाल के वो मुल्क छोड़ के अपना गायब हो गए, उनके सरबराह रहनुमा अशरफ गनी। और एक हमारी फ़ौजें हैं जिन्होंने रद्दुल फ़साद और ज़रबुल अब्स के 2 ऑपरेशन से मुल्क में दहशत गर्दी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, उखेड़ के फेंक दिया। आज हम मुल्क में दोबारा अमन की बात कर रहे हैं। आज पाकिस्तानी अफवाज का दुनिया में एक नाम लिया जा रहा है कि वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सबसे कामयाब मॉडल दुनिया में पाकिस्तान की अफवाज को कहा जा रहा है। तो हमें फ़ख्र है अफवाज पे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने जिस तरह से भी अफ़गानिस्तान में मदद की या रहनुमाई की, वो दुनिया की CIA की एजेंसी उसके मुकाबले में हार गई। ये हमें फ़ख्र है, मान है अपने अफवाज के ऊपर। और वो तमाम हमारे भाई जो शहीद हुए हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानी दी है, वो कर्ज है हमारी आने वाली नस्लों पे जो हमें उतारना है। और आप अपनी नई नस्लों को बताएं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने और हमारे शोधा ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं आज पाकिस्तान को सर्व परचम को आज़ाद रखने के लिए। और ये मैं समझता हूँ ज़िंदा कौमें कि ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदा कौमों के लिए कि उन्हें ये पता चले कि उनकी अफवाज ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद। इसमें कोई शक नहीं फजल भाई, जैसे कि इख्तियार बेग साहब ने कहा कि हमारे शोहदा की कुर्बानियों की वजह से आज हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। हमारे आने वाले कल के लिए उन्होंने अपना आज कुर्बान कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो एक मशहूर सेइंग है, यू विल हैव एन आर्मी इफ़ नॉट योर्स देन ऑफ योर एनिमी। वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास ऐसे सपूत हमारी माएँ पैदा करती हैं जो अपनी जानों का नजराना देकर
ہم سب کو حفاظت میں رکھا ہوا اور ہم سب آج ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں. میں پورے افواج پاکستان کو, پورے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, اور جو ہمارے پاکستانی بھی جن نے شہادتیں لی ہیں ان سب کی فیملی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مرزا اختیار بیگ صاحب جی افواج پاکستان کو زندہ باد. اور ہمیں آپ پہ بڑا مان ہے, فخر ہے, اور آپ ہماری شان ہے, اور انشاءاللہ یہ شان رہیں گے. اچھا, میں اختیار بیگ صاحب اور فضل کریم صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جو ڈاکٹر شاہب امام تھے ان کا بھی شکریہ. میں پروگرام کے آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. پاکستان ہماری جان ہے, ہماری شان ہے, ہماری آن ہے. سب سے پہلے پاکستان ہے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, اور پاکستان پہ ہماری جان بھی قربان ہے. ہم اپنی طرف سے, اپنے مہمانوں کی طرف سے, اپنے چینل کی طرف سے, تمام شہداء کے لواحقین سے, ان کی فیملی سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں, اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے کل کے لیے, ہمارے بچوں کے کل کے لیے اپنا آج قربان کر دیا اور شہادت کا درجہ پایا. میری طرف سے تمام شہداء کو, ان کے لواحقین کو ہم بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی پائندہ باد.